بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید۔ ہارون الرشید پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن و حرفت اور موسیقی نے بھی عروج حاصل کیا۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ہارون الرشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے 775 عیسوی سے 785 تک خلافت کی۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22ویں سال کے اوائل میں تھے۔ جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی، اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون الرشید کو جنم دیا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا، جو اس سے قبل تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا، جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار اور رکا شام منتقل کر دیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون ایک عادل بادشاہ تھا، جو راتوں کو بیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا۔ کالے کوسوں کی طوفان بدوش اور خزان پر ہول رات بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ 400 اجڑی اجڑی منزلوں، ویران ویران نگر، لہو لہو شہر جیسا سکوت، اندیشوں کی طغیانیوں جیسی خوفناک خاموشی طاری تھی۔ برفانی ہوائیں ریت کے بگولوں سے مل کر ہر شے کو اس طرح اپنے سامنے زیر کرنے لگی تھی کہ جیسے خشمناک فطرت نے چاروں طرف موت کے سایوں کی ہجوم اور فضا سے اڑتے ذرات پھیلانے شروع کر دیے ہوں۔ ایسے میں وہ شہرا جو اناطولیہ کے میدانوں سے نکل کر جیلوان کے شمال سے گزرتی، بطلیس اور ارسس سے گزر کر کبھی کوہستانوں، کبھی میدانوں، کبھی ہولناک ویرانوں اور کبھی شہروں سے ہوتی ہوئی جیل غریرہ کے بھی شمال سے گزرنے کے بعد سیدھی مشرق کی طرف بحیرہ کیسپیئن کے کنارے باکو شہر کی طرف چلی جاتی تھی۔ جیلوان اور اناطولیہ کے میدانوں کے درمیانی حصے میں شہرا کے ایک طرف تجارتی کاروان نے رات بسر کرنے کے لیے اپنے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ تجارتی کاروان کے افراد سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں دبک کر رہ گئے تھے۔ تجارتی کاروان کا بوڑھا سردار کریاسین اپنے خیمے میں آگ کے جلتے الاؤ کے سامنے اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ گہری ہوئی رات میں اس کے خیمے کے دروازے پر ایک اجنبی نمودار ہوا۔ وہ ڈلی عمر کا شخص تھا۔ کریاسین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر یکدم اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا، اس لیے کہ اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہونے والا اس کے لیے ناآشنا اور اجنبی تھا۔ اس کے تجارتی قافلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تجارتی کاروان کا سردار کریاسین یکدم اٹھ کھڑا ہوا، تلوار اس نے بے نیام کر لی، پھر دروازے پر کڑے سردی سے کانپتے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کون ہو تم اور رات کے اس وقت میرے خیمے کے دروازے پر کیسے پہنچے؟ میرا خیمہ میرے کاروان کے وسطی حصے میں ہے، کس نے تمہیں یہاں آنے دیا؟ اس پر دروازے پر نمودار ہونے والا بوڑھا کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میرے محترم، آپ کو تلوار بے نیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسی بھی سردی سے مر رہا ہوں، اور پھر میں تنہا ہوں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، میں آپ کا دشمن بھی نہیں ہوں، یوں جانو آپ کے پاس نالش اور فریاد لے کر آیا ہوں، مجھ سے آپ کو نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ کوئی خدشہ۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا رکا، لگتا تھا سردی کے باعث اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر دوبارہ تجارتی کاروان کے سردار کریاسین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، میں اس تجارتی کاروان کے جو محافظ ہیں انہیں بتا کر تمہارے خیمے کی طرف آیا ہوں، اور اس خیمے تک انہوں نے ہی میری رہنمائی کی ہے۔ کریاسین نے اپنی تلوار نیام میں کر لی، پھر کسی قدر ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اندر آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم سردی سے لرز کانپ رہے ہو۔ خیمے کے اندر آگ کا الاؤ روشن ہے، اس کے پاس بیٹھو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ رات کی گہری تاریکی میں خیمے کے دروازے پر نمودار ہونے والے اس شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خیمے میں داخل ہوا اور پھر کریاسین کے کہنے پر
آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کریاسین بڑی خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا، خاموش بھی رہا۔ شاید وہ اسے کچھ موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو گرم کر کے اپنے حواس کو بحال کرے۔ کریاسین نے جب دیکھا کہ وہ اجنبی بوڑھا کسی حد تک سنبھل چکا ہے اور آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کچھ گرم بھی کر چکا ہے، تب اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، اب کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، پر دیکھ میں نہ کسی علاقے کا حاکم ہوں، نہ میرے پاس کوئی لشکر ہے، نہ ہی میں کوئی زور آور انسان ہوں، بس اس تجارتی کاروان کا سردار ہوں۔ میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ہم لوگ آتش پرست ہیں اور ہماری منزل باکو شہر ہے۔ ہم تجارت کی غرض سے باکو سے قسطنطنیہ گئے تھے اور مال کا لین دین کرنے کے بعد اب قسطنطنیہ سے واپس اپنے شہر باکو کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے متعلق تفصیل بتا دی ہے، اب تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر بوڑھے نے غیر نگاہ سے کریاسین کا جائزہ لیا، پھر وہ ہچکچاتی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، میرا نام زریق ہے، میں ایک نصرانی ہوں، تاہم میرا تعلق قسطنطنیہ سے ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ زریق نام کا وہ شخص یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے آتش پرست کریاسین بول اٹھا تھا، اگر تم قسطنطنیہ شہر کے رہنے والے ہو تو پھر تم نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا؟ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم آبائی شہر قسطنطنیہ سے نکل کر کسی محفوظ جگہ یا پناہ گاہ کی تلاش میں ہو؟ اس سوال پر زریق کے چہرے پر دور دور تک اداسیاں اور پریشانیاں بکھر گئی تھیں، پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ کا تجارتی کاروان قسطنطنیہ سے تجارت کر کے آ رہا ہے۔ یقیناً میرے بھائی تم جانتے ہوگے کہ اس وقت قسطنطنیہ کی سلطنت پر ملکہ آئرن حکمرانی کرتی ہے اور ہم ملکہ آئرین کے نزدیکی رشتہ دار ہیں، اور اس سے رشتہ داری اور تعلق ہونا ہی ہمارے لیے ایک طرح کا گناہ اور مصیبت کا باعث بن گیا ہے۔ دراصل ملکہ کا ایک خزانچی ہے، بڑا لالچی، بڑا فریبی، بڑی سازشیں مرتب کرنے والا انسان ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو ملکہ کا وفادار جانثار خیال کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس نے ملکہ کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی ہے، ملکہ کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ میرا اور میرے بچوں کا ملکہ کے ہاں آنا جانا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا قریبی رشتہ ہے، لہٰذا نیسی فورس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس کے لیے آئرین کے خلاف کام کروں، اس کی ہر حرکات و سکنات، اس کے سارے فیصلوں اور اس کے ادھر ادھر جانے اور اس کے سفر تک کے معاملات کی اسے خبر کرتا رہوں۔ جب میں نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی، تب نیسی فورس میرے خلاف ہو گیا اور اس نے مجھے صرف 10 دن کی مہلت دی کہ اس مہلت کے دوران اگر میں نے اس کے لیے کام شروع نہ کیا تو وہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہلاک کر دے گا۔ بس یوں جانیں یہیں سے میری بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ نیسی فورس کی طرف سے یہ مہلت ملنے کے صرف 2 دن بعد میری بیوی فوت ہو گئی۔ میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹی، نام اس کا شاریہ ہے، جو بڑی ہے، اس سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام برسک ہے۔ بیٹی 16-17 سال کی ہو چکی ہے، جبکہ بیٹا 14-15 برس کا ہے۔ 10 دن کی مہلت سے پہلے میں نیسی فورس سے بچ نکلنا چاہتا تھا۔ بیوی کی تدفین کے چند ہی دن بعد میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر ایک روز رات کی تاریکی میں قسطنطنیہ سے نکل بھاگا۔ قسطنطنیہ سے لگ بھگ کوئی 7 میل کے فاصلے پر ہیب ڈومن نام کا ایک جزیرہ ہے۔ پہل میں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہاں پناہ لی۔ وہاں میرے کچھ قریبی رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا۔ اس کے بعد میں نے جب محسوس کیا کہ وہاں میں محفوظ نہیں ہوں تو میں دوسری جگہ منتقل ہوا۔ درہ دانیال سے بحیرہ مرمرہ میں داخل ہوا۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر چند جزیرے ملتے ہیں، نیز ایشیائی کوچک کا ایک حصہ جزیرہ نما کی شکل میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ پرانے حصے کو کنریک اور اردات دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہم نے اس تنگنائی میں پناہ لے لی۔ ہمارے پاس کافی رقم تھی، قیمتی اشیاء اور جواہرات بھی تھے، جن کی بنا پر اخراجات چلانے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اسی دوران ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ بحیرہ کیسپین کے کنارے باکو شہر کے آتش پرستوں کا ایک تجارتی کاروان قسطنطنیہ میں داخل ہوا ہے اور چند روز تک وہ واپس جائے گا، لہٰذا اس تنگ نائے سے نکل کر ہم نے اناطولیہ کے میدانوں کا رخ کیا۔ جس وقت آپ کے تجارتی کاروان نے مشرق کی سمت پیش قدمی کی
تو ہم تینوں باپ، بیٹی اور بیٹا آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آج آپ نے یہاں پڑاؤ کیا ہے تو میں اپنے بچوں کو لے کر آپ کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ بھلا ہو ایک شخص کا، اس نے مجھے آپ کے خیمے تک رہنمائی کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد زریق جب رکا تو بڑی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریاسین نے پوچھ لیا، اگر یہ معاملہ ہے تو تمہاری بیٹی اور بیٹا کہاں ہے؟ زریق نے بڑے دکھ بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، محترم کریاسین، میری بیٹی اور بیٹا دونوں اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ پہلے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے پناہ کی التجا کرنا چاہتا تھا، اور مثبت جواب ملنے کی صورت میں میں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی اور بیٹا دونوں کو اندر بلاؤں۔ اس پر کریاسین کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ یکدم وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، زریق، تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی پر بڑا ظلم کیا۔ یاد رکھو، میں بھی دو بیٹوں کا باپ ہوں، ایک کا نام نایاز اور دوسری کا ناہیہ ہے۔ مجھے بچوں کی تکلیف کا احساس ہے۔ اٹھو، پہلے تمہاری بیٹی اور بیٹے کو اندر لاتے ہیں۔ زریق فوراً اٹھ کھڑا ہوا، کریاسین کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، آپ کی بڑی مہربانی اور شکریہ۔ جس طرح کا برتاؤ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں محفوظ جگہ آیا ہوں۔ آپ بیٹھیں، میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو اندر بلاتا ہوں۔ کریاسین بیٹا نہیں، آپ کے جلتے الاؤ کے پاس کھڑا رہا، جبکہ زریق بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے نکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زریق اپنی بیٹی شاریہ اور بیٹے برسک کو لے کر کریاسین کے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ کریاسین دونوں بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ پیش آیا، پھر دونوں کو خیمے میں آگ کے جلتے الاؤ کے پاس اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زریق کو مخاطب کیا، میرے عزیز، تمہاری سواریاں کہاں ہیں؟ زریق پھر کریاسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم تینوں کے پاس دو ہی گھوڑے ہیں، ایک پر میں، دوسرے پر یہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر سفر کرتے رہے ہیں۔ گھوڑے آپ کے خیمے سے باہر کھڑے ہیں۔ اس پر کریاسین نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان خیمے میں داخل ہوا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے کریاسین کہنے لگا، خیمے سے باہر جو دو گھوڑے ہیں انہیں کاروان کے دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو، اور گھوڑوں کے ساتھ جو سامان باندھا ہے وہ میرے خیمے میں لے آؤ۔ یہ میرے مہمان ہیں، انہیں تجارتی کاروان کی خبر ہوئی اور مجھ سے ملنے یہاں چلے آئے۔ اس پر وہ نوجوان خیمے سے ایک طرف گھوڑوں کی طرف گیا۔ گھوڑوں کے ساتھ باندھا ہوا سارا سامان اس نے خیمے میں لا کر رکھا، پھر وہ دونوں گھوڑوں کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ اس بار زریق کو مخاطب کرتے ہوئے کریاسین پھر کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ زریق چونک پڑا، کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تینوں کھانا کھا چکے ہیں، ہم کو صرف رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، اس کے بعد ہمیں پناہ گاہ کی تلاش بھی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کی تجارتی کاروان میں رہتے ہوئے ہم بھی یہاں سے بہت دور کسی اچھی پناہ گاہ کی طرف چلے جائیں گے، جہاں ہم کم از کم نسی فورس کے ظلم ستم سے محفوظ رہیں۔ اس پر کریاسین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم تینوں تکے ہارے ہوگے۔ اس وقت تم تینوں بالکل آرام کرو، تمہارے گھوڑوں کے ساتھ بندے جو بستر خیمے میں لائے گئے ہیں یہ بچا لو، خیمہ اس الاؤ کی وجہ سے گرم ہے، تینوں آرام کرو، صبح کاروان یہاں سے کوچ کرے گا۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ باکو شہر چلو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ہم گھر کے صرف 3 ہی افراد ہیں، ایک میں اور 2 میری بیٹیاں ہیں، ایک کا نام نایاز اور دوسری کا ناہیہ ہے۔ جب کبھی بھی میں تجارت کے لیے نکلتا ہوں تو اپنی 2 بیٹیوں کو ان کے ماموں کے ہاں چھوڑ آتا ہوں جو باکو شہر میں ہی قیام رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم تینوں میرے ساتھ باکو چلو تو میرے خیال میں کم از کم نیسی فورس کی گرفت سے باہر ہو جاؤ گے۔ جب تک کریاسین بولتا رہا، زریق خاموش رہ کر سنتا رہا، تاہم اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ کریاسین کے خاموش ہونے پر وہ بول اٹھا، اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ باکو شہر لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوگا، وہاں یقیناً ہم محفوظ ہوں گے، اور اگر آپ کے ہاں جگہ کی تنگی ہوئی تو ہمارے پاس اس قدر سرمایہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی اچھی رہائش گاہ بھی خرید سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زریق لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد دوبارہ کریاسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، محترم کریاسین، اگر آپ کے ہاں رہتے ہوئے حالات نے ہمارے ساتھ سازگاری کا معاملہ کیا
تو ہم اپنی اصل منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ اس موقع پر کریاسین نے بڑے غور سے زریق کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، تمہاری اصل منزل کیا ہے؟ کیا تم اپنی بیٹی اور بیٹے کو خطرات میں ڈالنے کے لیے پھر قسطنطنیہ کا رخ کرو گے؟ اس پر زریق کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، میں ایسی حماقت کیوں کرنے لگا؟ کریاسین، میرے محترم، ہماری اصل منزل بغداد شہر ہے۔ بغداد میں مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کا جو درباری طبیب ہے وہ میرے عزیزوں میں سے ہے، نام اس کا جبریل ہے۔ میں نے قسطنطنیہ سے نکل کر ارادہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر بغداد کا رخ کروں گا۔ جبریل میرا قریبی عزیز ہے، وہ میری بہترین حفاظت کا سامان کر سکتا ہے، لیکن ہے بدقسمتی کہ میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ قسطنطنیہ کے خزانچی اور ہمارے بدترین دشمن نسیفورس کو علم ہے کہ بغداد میں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، لہٰذا اس نے بغداد کی طرف جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اس بنا پر میں ادھر کا رخ نہیں کر سکا، چھپتا چھپاتا رہا، ورنہ اب تک میں بغداد پہنچ کر اپنے اور اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو محفوظ کر چکا ہوتا۔ اب حالات اگر مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اسی ذریعے سے کبھی نہ کبھی ہم اپنی اصل منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ زریق کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ کریاسین کچھ دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے، پر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باکو شہر جا کر میرے ہاں قیام کرو۔ باکو شہر سے اکثر و بیشتر تجارتی کاروان بغداد اور دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کاروان جانے والا ہوا تو میں تم تینوں کو اس کے ساتھ کر دوں گا۔ باکو سے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کے کچھ مسلح دستے ان علاقوں کا محاصرہ لے کر بھی بغداد کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کبھی ایسے لوگ تیار ہوئے تو ان کی منت محتاجی کر کے میں تمہیں ان کے ساتھ کر دوں گا۔ بہرحال فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں جلد یا بدیر تم تینوں کے بحفاظت بغداد جانے کے انتظامات کر لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریاسین پھر رکا۔ دوبارہ وہ زریق کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو تمہارے بستر تمہارے پاس ہیں، میں جانتا ہوں تم تینوں تکے ہارے ہو اور پھر سردی کی بیمارے ہوئے ہو۔ ایسا کرو کہ خیمے کے ایک طرف اپنے بستر لگاؤ اور آرام کرو۔ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے بستروں کو کھولا، دونوں بستر قریب قریب لگائے۔ ایک بستر کے اندر شاریہ گھس گئی تھی اور دوسرے میں خود زریق اور اس کا بیٹا برسک آرام کرنے لگے تھے۔ اگلے روز صبح ہی صبح آتش پرستوں کے اس تجارتی کاروان نے بحیرہ کی اسپین کے کنارے باکو شہر کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ کاروان نے ابھی چند میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ کاروان کے اندر سے دو گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کریاسین کے گھوڑے کے دائیں بائیں آئے۔ کریاسین کے پیچھے ایک گھوڑے پر شاریہ سوار تھی اور دوسرے پر زریق اور برسک دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے۔ جس گھوڑے پر شاریہ تھی وہ ان کا اپنا تھا، دوسرا گھوڑا کریاسین نے انہیں مہیا کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کا اپنا دوسرا گھوڑا لاغر تھا۔ جو دو جوان اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کریاسین کے دائیں بائیں آئے تھے، ان میں سے ایک نے بڑی رازداری کے ساتھ کریاسین کو مخاطب کیا، محترم کریاسین، یہ آپ کے ساتھ تینوں اجنبی کون ہیں؟ اور یہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لی؟ پچھلی جگہ جہاں کاروان نے پڑاؤ کیا تھا نہ یہ لڑکی آپ کے ساتھ تھی، نہ وہ بوڑھا اور لڑکا، یہ کہاں سے آئے؟ کریاسین نے بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شیروان، کبھی کبھی ایسے معاملات میں رونما ہو جاتے ہیں جن کی انسان امید اور توقع نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ تینوں میرے جاننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کریاسین نے اختصار کے ساتھ زریق، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کے متعلق تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل سن کر شیروان اور اس کا ساتھی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ پھر اس بار شیروان کے بجائے اس کا ساتھی کریاسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کریاسین، ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں، تم نے ان تینوں کے ساتھ تجارتی معاملہ نہیں کیا، ایک ہمدرد انسان کا مظاہرہ تو کر دیا، لیکن ان کے سلسلے میں اچھے تاجر ثابت نہیں ہوئے۔ دیکھو ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، ان کے ساتھ دو معاملے کرنے چاہیے تھے، یا تو تمہیں ان سے ان کی ساری پونجی مانگ لینی چاہیے تھی، یقیناً خالی ہاتھ نہیں نکلے ہوں گے، اس طرح تمہیں بہت کچھ حاصل ہو جاتا اور اس میں شاید ہم بھی حصہ دار بن جاتے۔ اگر یہ تینوں ایسا نہ کرتے تو کم از کم ان تینوں کو یہ دھمکی دے دیتے
کہ تم انہیں واپس قسطنطنیہ پہنچاؤ گے اور قسطنطنیہ کے خزانچی نیسی فورس کے حوالے کر کے ان سے ان کے سلسلے میں منہ مانگا انعام طلب کرو گے۔ اس بار کریاسین نے دوسرے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بوفون، میں تمہارے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ انسان اور انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے انسان کے لیے فریب اور گناہوں کا عکس ثابت ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم کسی کے لیے زندگی کی خوشبو نہیں بن سکتے تو ہمیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے لیے قضا کی قہرمانیت ثابت ہوں۔ کریاسین کی اس گفتگو سے شیروان اور بوفون کاروان کے وسطی حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زریق اور شاریہ دونوں اپنے گھوڑے کریاسین کے قریب لائے۔ پھر زریق نے کریاسین کو مخاطب کیا، یہ دونوں کون نوجوان تھے اور کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا یہ دونوں بار بار مڑ کر میری اور میرے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جواب میں کریاسین تلخ ہنسی ہنس دیا، کہنے لگا، یہ دونوں اخلاق اور کردار کے اچھے انسان نہیں ہیں۔ بہرحال تم تینوں کو ان سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں سے متعلق میں تم سے پہلے ہی کہوں گا کہ اگر یہ تم سے گفتگو کریں، تمہارے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش کریں، بے تکلفی کا مظاہرہ کرنا چاہیں، تو ہرگز ان کے ساتھ ایسا مت کرنا اور نہ ہی کبھی ان کے فریب میں آنا۔ زریق، شاریہ اور برسک تینوں سنجیدہ اور کسی قدر فکر مند ہو گئے تھے، تاہم سفر خاموشی سے جاری رہا۔ تجارتی کاروان ایک روز بحیرہ کیسپیئن کے کنارے باکو شہر میں داخل ہوا اور کریاسین، زریق، شاریہ اور برسک تینوں کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اندر سے بھاگتی ہوئی دو لڑکیاں نکل آئی تھیں۔ اتنی دیر تک کریاسین ہی نہیں، زریق، شاریہ اور برسک بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کریاسین زریق، شاریہ اور برسک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، نایاز اور ناہیہ۔ میرا بیٹا کوئی نہیں، بس یہ دونوں ہی میری پونجی ہیں اور بیوی میری مر چکی ہے۔ اس کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں نایاز اور ناہیہ سے کریاسین نے زریق، شاریہ اور برسک کا بھی تعارف کروا دیا تھا۔ ناہیہ اور نایاز دونوں بہنیں بڑے پرتپاک انداز سے شاریہ اور اس کے بھائی برسک سے ملی۔ دونوں نے بھاگ دوڑ کر کے سارا سامان گھوڑوں سے اتروایا اور پھر سب کو وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے گئی تھیں۔ اس طرح زریق، شاریہ اور برسک کو ایک طرح سے باکو شہر میں کریاسین کے ہاں پرسکون پناہ گاہ مل گئی تھی۔ زریق، شاریہ اور برسک کو کریاسین کے ہاں رہتے ہوئے چند دن ہو گئے تھے کہ ایک روز جب کہ کریاسین کسی کام کے سلسلے میں حویلی سے باہر گیا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت زریق اور برسک دونوں باپ بیٹا ایک کمرے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے، جبکہ ایک کمرے میں شاریہ، ناہیہ اور نایاز بیٹی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ جب حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تب ناہیہ اٹھ کر جب صحن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ صحن میں اس سے پہلے ہی دروازہ کھولنے کے لیے برسک بیرونی دروازے کا رخ کر رہا تھا۔ ناہیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے صدر دروازے کی طرف ہو لی تھی۔ برسک نے جب دروازہ کھولا تب اس نے دیکھا دروازے پر دو اوباش، شیروان اور بوفون کھڑے تھے۔ برسک کو دیکھتے ہی ان دونوں کو چہرے پر خوشگوار اثرات نمودار ہوئے۔ پھر شیروان برسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزیز برسک، کیا تمہارے باپ زریق اس وقت حویلی کے اندر ہی ہیں؟ ایک موضوع پر ہم ان سے بڑی اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تم ایسا کرو، ذرا انہیں حویلی کے دیوان خانے کی طرف بھیجو۔ برسک ان کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ناہیہ بھی اس وقت تک صدر دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ شاید وہ شیروان اور بوفون دونوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ سامنے نہ آئی، دروازے کے پیچھے ہی ہاتھ کے اشارے سے اس نے برسک کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ پھر شیروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں محترم کریاسین کی بیٹی ناہیہ بول رہی ہوں۔ بابا اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم دونوں شیروان اور بوفون ہو۔ دیکھو، جب تک بابا گھر نہ ہو اس وقت تک ہم نہ تمہاری زریق سے گفتگو کروا سکتے ہیں نہ کسی اور سے۔ اگر تم کسی نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو تو بابا اس وقت گھر سے باہر ہیں، وہیں ان سے گفتگو کر لینا۔ اور دیکھو، جب اور جس وقت ہمارے باپ گھر پر نہ ہوں ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ تم ہماری حویلی میں داخل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ناہیہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ ناہیہ نے برسک کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے اندرون حصے کی طرف لے جاتے ہوئے بڑی رازداری میں کہنے لگی، برسک میرے بھائی، تم ابھی چھوٹے ہو، معصوم ہو۔ یہ دونوں اچھے اخلاق اور کردار کے انسان نہیں۔
میں اور میری چھوٹی بہن نایاز ان دونوں کو پہلے سے جانتی ہیں، یہ انتہائی برے قماش کے لوگ ہیں۔ اور پھر بابا کے ساتھ راستے میں جو ان دونوں نے تم تینوں کے متعلق گفتگو کی، اس کی تفصیل بھی ہمیں بابا بتا چکے ہیں، لہٰذا ہم لوگ کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہ دونوں ہماری حویلی میں آئیں، تم سے شاریہ یا تم دونوں کے باپ سے کسی موضوع پر گفتگو کریں۔ جب تک ناہیہ بولتی رہی، برسک مسکراتے ہوئے اسباب میں گردن ہلاتا رہا۔ جب وہ حویلی کے برآمدے میں گئے تب انہوں نے دیکھا کہ شاریہ اور نایاز بھی کمرے سے نکل کر وہاں آن کڑی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے ظریق بھی تھا۔ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے۔ پھر ناہیہ نے شیروان اور بوفون سے متعلق بتا دیا تھا۔ اتنی دیر تک دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ ناہیہ پھر اٹھی، لیکن برسک فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن تم بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں کون ہے، تم فکر مند نہ ہو۔ اگر اس بار بھی شیروان اور بوفون میں سے کوئی ہوا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تم جانتی ہو کہ دروازے کے اندر ایک سوراخ ہے، اس میں سے دیکھنے کے بعد میں دروازہ کھولوں گا۔ ناہیہ مسکرا دی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے برسک کا گال تپتپایا، پھر کہنے لگی، اچھا جاؤ دیکھو کون ہے۔ برسک بھاگتا ہوا جب صدر دروازے کی طرف گیا، دروازے کی سوراخ میں سے اس نے دیکھا باہر کریاسین کھڑا تھا۔ اس نے جڑ سے دروازہ کھول دیا۔ کریاسین اندر داخل ہوا۔ برسک نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ پھر برسک کے ساتھ کریاسین اسی کمرے میں داخل ہوا جس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ ایک نشست پر بیٹھ گیا تب ناہیہ نے کریاسین کو بھی شیروان اور بوفون کی آمد کی اطلاع کر دی تھی۔ جواب میں کریاسین کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی تم نے بہت اچھا کیا۔ آئندہ ان دونوں میں سے یا یہ دونوں کسی بھی وقت ہمارے حویلی کی طرف آئیں، دروازے پر دستک دیں تو دروازہ نہیں کھولنا۔ دونوں اوباش ہیں، اپنے مفاد کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں پر لعنت بھیجو۔ میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گا کہ یہ دونوں میری حویلی میں داخل ہوں، برسک، شاریہ یا ظریق سے متعلق کسی بھی قسم کی گفتگو کریں۔ اچانک کریاسین کو کچھ خیال گزرا۔ اس نے کہا، جو خبر لے کر میں گھر میں داخل ہوا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ کریاسین کے ان الفاظ پر اس کی بیٹی نایاز، ناہیہ، شاریہ، برسک اور ظریق سب فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر ظریق نے پوچھ لیا، میرے بھائی کیسی خبر؟ خبر یہ ہے کہ خضر کے ترک خاقان نے آرمینیا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انگنت مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور مسلمانوں کے قتل کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ خضر کے ترک خاقان کی بیٹی ماری گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے قتل کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا ہے، جس کے لیے خاقان نے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ یہ خبر مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچے گی تو وہ ایسے خونی اور انتقامی رد عمل کا اظہار کرے گا کہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے وہ ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دے گا۔ اس موقع پر کریاسین کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا چھوڑیں ان حالات کو، ہمیں اس سے کیا؟ دیکھیں مسلمان کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ہم سب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ آ گئے ہیں تو سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد نایاز، ناہیہ اور شاریہ اٹھ کھڑی ہوئی، سب نے کھانے کے برتن لگائے، پھر سب کھانا کھا رہے تھے۔